اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے علوم و معارف کے اندر غوطہ زنی کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری اور آپ حضرات کی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا شب و روز کا یہی مشغلہ ہے کہ وہ قرآنی علوم و معارف میں غوطہ زنی کرتے ہیں، اس کے علوم و معارف سے خدا کی مخلوق کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات بہت دیر سے منتظر بھی ہیں۔ میں بسط ادب و احترام عظیم المرتبت مفسر قرآن ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی، خلیفہ و مجاز حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں سب سے پہلے چند باتیں اپنے عزیز طلباء سے کروں گا جنہوں نے آج الحمدللہ بہت پرمغز، نہایت پر اثر اور بہت ہی مفید پروگرام پیش کیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے ان کے اس بزم میں شریک ہو کر۔ ان کا اعتماد، ان کی قوت گویائی اور معلومات سے بھرپور مختلف زبانوں میں ان کی تقریریں، مکالمات، سب پر جتنی مبارکباد پیش کی جائے کم ہے۔ لیکن بچے بہرحال بچے ہیں، ابھی ان کو بہت کچھ سیکھنا ہے، اور اللہ کی توفیق سے دین کا مخلص خادم بننا ہے۔ خطابت کے سلسلے میں بچوں کو آج ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ چیخ کر بولنا خطابت کا کمال نہیں ہے، کمزوری ہے۔ مائک پر زور سے بولنے سے آواز بھننا جاتی ہے، ایک شور ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو شور پسند ہے ان کے کانوں کو تھوڑی دیر کے لیے لذت تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بہت زور سے بولی ہوئی بات سامعین کے دلوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں
خطابت کے سلسلے میں بہت بلند آواز سے بولنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو اپنا یہ عیب دور کرنا ہے انشاءاللہ. جو بڑے ہو گئے انہوں نے بھی بچپن میں ہی سیکھا تھا، انہیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے. بعض لوگ سوالات کرتے ہیں کہ علماء تقریروں میں چلاتے کیوں ہیں؟ اب ہم انہیں کیا بتلائیں. اندازہ یہ ہے کہ یہ چلانے کی بری عادت آئی کہاں سے ہے. ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں تفریحاً جلسے ہوتے تھے، جیسے ابھی ہوتے ہیں، رات رات بھر کے جلسے، مشاعرے، ایک کے بعد ایک تقریریں. تو خاص طور سے ہمارے ملک کا جو مغرب کا علاقہ ہے، پنجاب کا، اب تھوڑا سا ہمارے پاس بچا ہے، باقی پڑوس میں چلا گیا ہے. وہاں کے لوگوں کو تقریریں سننے میں بڑا مزہ آتا تھا، جیسے لوگوں کو قوالیاں سننے میں مزہ آتا تھا. مقررین عموماً عوامی سطح کے ہوتے تھے، جن کے پاس کوئی سنجیدہ مواد نہیں ہوتا تھا. کچھ کہانیاں ہوتی تھیں، یوسف و زلیخا کی کہانی. کچھ نے بہت ترقی کر لی تو مثنوی کے کچھ اشعار یاد ہوتے تھے، اور لاؤڈ اسپیکر ہوتا نہیں تھا تو آواز پورے مجمع تک پہنچانی ہوتی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ شاید اسی مجبوری کی وجہ سے چیخ کر بولنے کی ابتدا ہوئی ہوگی، واللہ عالم. یہ میرا ایک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے اور بھی کچھ وجوہات ہوں. اور وہ بس بیٹھتے تھے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا سامعین کو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور کیوں کہی جا رہی ہے، اور گفتگو کا کوئی تقاضا بھی ہوتا ہے، تقریر کا کچھ حاصل بھی ہوتا ہے. ان کو تو بس مزہ آتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پڑوس کے ملک میں بھی پنجاب کے جو مقررین ہیں وہ نثر کو گا گا کر بیان کرتے ہیں. انہی سب چیزوں سے میں نے اندازہ لگایا. تو وہ زور زور سے گانا، سامعین کو مزہ آتا تھا. اب جو جتنا زور سے بولتا تھا، جو جتنا اچھا گاتا تھا، اس کو آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے مقابلہ چلتا تھا. ایسے ہی لوگ بلائے جاتے تھے. یہ دور سنجیدگی کا دور ہے، یہ دور علم اور تحقیق کا دور ہے. علم کی کمی آپ کی آواز سے پوری نہیں ہو سکتی. آپ کا مطالعہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو مدلل ہونی چاہیے، مرتب ہونی چاہیے، مؤثر ہونی چاہیے، اور آپ کی زبان نہایت فصیح ہونی چاہیے. بسا اوقات بہت اچھی بات اور بہت پختہ اور مدلل بات سطحی زبان کی وجہ سے بے اثر ہو جاتی. آپ کی جو گاؤں کی زبان ہے، جو آپ کے گھر کی زبان ہے، اس کو گھر ہی میں رہنے دیجیے. اس کو مسجد اور مدرسہ ساتھ لے کر نہ آیا کریں. طلبہ مدرسے کے ماحول میں آپس میں بھی اردو بولا کرے. مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے گاؤں میں جو زبان بولی جاتی ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ وہ اردو ہے. وہ اردو نہیں ہے، بس وہ اردو سے ملتی جلتی بگڑی ہوئی ایک زبان ہے، اس کی شکل ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی بولی ہے، وہ آپ کی اپنی زبان ہے، اس کو آپ بولیں، لیکن مدرسے کے ماحول میں اردو بولا کریں. کیونکہ طلبہ نے بہت اچھی تیاری کی تھی، اس لیے عموماً ان کی زبان بہتر تھی.
مجھے یاد تو نہیں رہا لیکن میں نے کئی جگہوں پر نوٹ کیا کہ ان کی بعض تعبیرات اردو محاورے کے خلاف تھی، اور میری مجبوری ہے، سطحی زبان سن کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور زبان کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ درست زبان کا بولنا، معیاری زبان میں گفتگو کرنا، یہ بھی وراثت نبوت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا من رسول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو پیغمبر بھیجے اسی زبان میں بھیجے جو زبان قوم کی تھی، اور ہر نبی کی زبان اپنی قوم کے ہر فرد سے اعلیٰ اور برتر ہوتی تھی۔ قرآن چونکہ آخری کتاب ہے اللہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی زبان کا انتخاب فرمایا جو دنیا کی تمام زبانوں میں بھی سب سے اعلیٰ اور برتر ہو۔ بلکہ بعض محققین کا تو یہ دعویٰ ہے کہ عربی زبان ہی ام الالسنہ ہے، دنیا کی ساری زبانیں اسی سے نکلی ہیں۔ یہ تو ایک بہت تفصیلی موضوع ہے اور میرا اس پر بہت زیادہ مطالعہ ابھی نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کو اس وقت چھیڑوں گا نہیں، اور چھیڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ بیان کرنے والے کو بہت معلوم ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے انہوں نے نہیں بیان کیا، نہیں۔ ہاں یہ دعوے میں نے پڑھے ہیں بعض مصنفین کے، جن کتابوں میں انہوں نے اپنی تحقیقی باتیں لکھی ہیں ان کتابوں کا نام پڑھا ہے، دیکھا ہے، لیکن ابھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جتنی زبانیں موجود ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور برتر زبان عربی زبان ہے آج بھی، اور عربی زبان قیامت تک باقی رہنے والی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں مبعوث فرمایا۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، حضور سے بڑا عربی زبان کا ماہر نہ حضور سے پہلے کبھی کوئی پیدا ہوا نہ حضور کے بعد آج تک پیدا ہوا، وہ ابن المقفع ہو یا متنبی یا ان جیسے اور، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا، آپ کی حسن تعبیر کا، آپ کے انداز بیان کا۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ قرآن اعجاز ہے، حدیث شبہ الاعجاز ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنا عربی لٹریچر ہے اور عربی زبان میں جو کچھ کہا گیا، بولا گیا، لکھا گیا، اس میں خالص لسانی اعتبار سے بھی، زبان کی حسن و خوبی کے اعتبار سے، تعبیر اور بیان کے معیار کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ قرآن پاک کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ہے، باقی سب بعد میں ہے، وہ اس زمانے کے ادبا ہوں یا کسی زمانے کے ادبا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ شاید ہمارے طلباء نے اور علماء نے اس صفت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں شمار نہیں کیا. اس لیے بہت اعلیٰ اور معیاری زبان بولنے اور لکھنے کی باقاعدہ مشق کریں طلباء. گفتگو مرتب کریں، مدلل کریں، لیکن سامعین کے ذہن کی رعایت کریں، مدلل کریں، مثقل نہ کریں. بات دلائل کے ساتھ ہو لیکن اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ کانوں تک پہنچ بھی نہ پائے، اور اتنی تیز رفتار بھی نہ ہو کہ کان پکڑ نہ سکیں اور باؤنس ہو جائے. ٹھہر ٹھہر کر بولیں، سامعین کو سمجھنے اور غور کرنے کا موقع دیں. پھر دیکھیں آپ کی گفتگو میں اللہ کیسی تاثیر پیدا کریں گے. اور تاثیر کے لیے ایک شرط اور بھی ہے کہ بولنے والے کا دل بھی روشن ہو. تو اثر تو اصل میں نور کا ہوتا ہے، وہ جا کر دل میں رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. چیخ کر بولنے پر مجھے ایک لطیفہ نما حقیقی واقعہ یاد آ گیا. ہم نقشبندی لوگ ویسے بھی شور شرابے سے دور بھاگتے ہیں. ہمارے ہاں تو ذکر بھی خفی ہوتا ہے، بس اللہ سے دل لگا کر بیٹھ گئے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور بیٹھ کر سن رہے ہیں. آپ سوچیں گے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے چلائے بغیر. یہی ترجمہ ہے نا، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، زبان سے چلائے بغیر. تو یہ چلانا کہاں سے آ گیا؟ ہمیں اپنی ہر غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. اور خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بڑوں سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو سمجھنے کے باوجود اسے لے لینا یہ بھی غلط ہے. شاید یہ ترجمہ اس سے پہلے نہ سنا ہو. یہ بھی اس کا مطلب ہے. اگر ہمیں معلوم ہے بڑوں سے کوئی غلطی ہو گئی یا ہو رہی ہے تو ہم ان سے تو حسن ظن رکھیں کہ بھائی ان کی اتنی نیکیاں ہیں کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں. اور ہمیں جب معلوم ہے شرح صدر کے ساتھ کہ یہ غلط ہے، کتاب و سنت کے حکم کے خلاف ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے. تو بہرحال ہم نقشبندی لوگ تو پہلے ہی حکم پر عمل کرتے ہیں. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے دل لگا کر اللہ کو یاد کرنے کی کوشش میں بیٹھا تھا، اور اچانک شور ہونے لگا. ایک بڑے میاں جو ملک شام کے رہنے والے تھے، ان کے پاس فون آ گیا ان کے بیٹے کا، اور انہوں نے فون پہ بات کرنا شروع کیا. اور بس پھر تو مجال ہے کہ جتنی دیر تک وہ بات کرتے رہیں، کوئی ذکر کر لے، کوئی تلاوت کر لے، کوئی دعا مانگ لے، وہ زور زور باتیں ہو رہی ہیں. اصل میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے. سماعت کی اس کمزوری کی وجہ سے چیخ چیخ کے بولنا ان کی مجبوری ہو جاتی ہے. خیر بہرحال ہمارا تو سب کچھ ستیہ ناش ہو ہی گیا تھا، لیکن اب جھگڑا تو نہیں کر سکتے تھے. مراقبے کی کیفیت تو ختم ہو گئی. پلٹ کر دیکھا تو بڑے میاں ہیں، فون کر رہے ہیں، خاموش رہے. جب وہ فون کر چکے، بات ختم ہو گئی، تو میں دھیرے سے اٹھ کے ان کے پاس گیا. وہ دو بوڑھے تھے، ایک اور صاحب ساتھ میں تھے. میں نے جا کر ان سے سلام کیا، خیریت پوچھی، کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے بتلایا ملک شام کے کسی شہر کا نام بتایا کہ وہاں سے آئے ہیں. تو میں نے کہا کس سے بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا. کہاں ہے بیٹا؟ اسی شہر کا نام لیا، وہاں. تو میں نے موبائل کی طرف اشارہ کیا. یہ کیوں لگایا ہوا تھا؟
تو کہنے لگے اسی سے تو بات کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ کی آواز اس کے بغیر بھی وہاں پہنچ رہی تھی، اس کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ بیچارہ بوڑھا دیہاتی. اب ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بیچارے اپنی عوامی زبان بولتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنے استادوں سے جو پڑھا ہے وہ بولتے ہیں. تو ان کی زبان ہمارے لیے اجنبی، ہماری زبان ان کے لیے اجنبی. جیسے جو صرف گاؤں والا ہے اس سے کوئی پڑھا لکھا آدمی اردو میں بات کرنا شروع کر دے تو وہ تو تھوڑی دیر میں جھلا کر کے کہے گا کس جاہل سے صاحب کا پڑھا ہے، چھوڑو اس کو، بولنا بھی نہیں آتا. کہوں ایسن بولا جاتا یہی کہے گا نا. تو بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ہلکے پھلکے انداز میں ان کو سمجھائیں، اور ہم نے کہا یہ اس کی ضرورت نہیں تھی جو آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، آپ کی آواز تو ویسی ہی پہنچ رہی تھی وہاں. تو وہ سمجھے نہیں. تو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو تم چلا رہے تھے نا اس پر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آواز تو ایسی ہی پہنچ رہی تھی. حالانکہ تجربہ یہ ہے کہ اگر موبائل پر چلا کر بولا جائے تو آواز خراب ہو جاتی ہے، سامنے والے کے لیے سننا مشکل ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح مائک پر اگر چلا کر بولا جائے تو شور تو ہوتا ہے لیکن آواز خراب ہو جاتی ہے. اب طلبہ اس کی مشق کریں گے، محنت کرنی پڑے گی، عادت چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن ہاں اس کی مشق کرو. کیا کرنا ہے؟ میں نے 2 باتیں کہی. آہستہ آواز میں بولنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر بولنا ہے، ٹھیک ہے. مرتب گفتگو کرنی ہے، مدلل گفتگو کرنی ہے، بھاری بھرکم نہیں کرنی ہے، ہلکی پھلکی کرنی ہے. سامعین کے ذہن کی رعایت کرنی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی بات وہ سمجھ سکیں اتنی بات کرنی. اس کی مشق کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوب کام لے. باقی آپ کی تیاریوں سے میں بہت متاثر ہوا، اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. اور یہ تو اصل میں اساتذہ کرام کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. آپ کے ادارے کا ایک معیار ہے، رہا ہے، اللہ کرے آئندہ بھی باقی رہے. یہ طلبہ اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ادارے کے معیار کو باقی رکھیں. یہ امانت ہے، اور محنت اللہ کے لیے کریں، محتمم صاحب کے لیے نہ کریں، اللہ کے لیے کریں. تنخواہ کے لیے بھی نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. جو آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو آ کے رہے گا، نہیں جا سکتا. باقی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کی محبت طلبہ کے دل میں بھی بڑھا دیں گے، ذمہ داران کے دل میں بھی بڑھا دیں گے. یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود آخرت کا اجر ہے. اور اساتذہ طلبہ پر یہ سمجھ کر محنت کرے کہ شاید ان کے ذریعے اللہ کی باتیں وہاں تک پہنچیں جہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا. ہو سکتا ہے یہ بڑے ہونے کے بعد کوئی ایسی زبان بھی سیکھیں جو میں نہیں سیکھ سکتا. تو یہ زندگی بھر دین کا جتنا کام کریں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جتنی ہدایت عام کریں گے اس کا اجر مجھے بھی ملے گا. تو اساتذہ طلبہ کو اپنی آخرت کی کھیتی سمجھیں اور اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھیں. ان کے اعمال اور کردار کی بھی نگرانی کریں، ان کی تربیت کی بھی فکر کریں، ان کو متقی بھی بنائیں. وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ان سے کریں جن سے ان کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور ان کے اندر علم کی پختگی پیدا کریں. ہر چیز پکی پکائی نہ دیں. مطبخ سے پکا پکایا کھانا ملتا ہے اتنا کافی ہے. علم کا مطبخ نہ کھولیں. مجھے یاد ہے
ہمارے استاد حضرت مولانا وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نہیں بتلاؤں گا، میں طریقہ بتلاؤں گا، محنت کر کے آؤ۔ حضرت طریقہ بتلاتے تھے، پکا پکا کے نہیں کھلاتے تھے، محنت کراتے تھے۔ اس طرح پڑھو، اس طرح تعبیرات اخذ کرو، اس طرح نشان لگاؤ، یہ کرو، اور پھر کام پورا طالب علموں کو کرنا ہوتا تھا۔ اور جنہوں نے حضرت کی ہدایت کے مطابق کام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نمایاں کیا۔ تو طلباء کو مطالعے کا عادی بنائیں، ان کی رہنمائی کریں، وقتاً فوقتاً ان سے سوالات کریں، درسیات کے علاوہ بھی، اور پھر ان کو بتلائیں اس کا جواب فلاں فلاں کتاب میں ملے گا، جاؤ پڑھ کے آنا، اگلے ہفتے مجھے بتلانا۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ کہیں کسی سے پوچھ لیا ہوگا یا موبائل میں دیکھ لیا ہوگا تو ان سے کہیں کتاب لے کر کے آؤ، کہاں پر پڑھا ہے تم نے، ہمیں پڑھ کے سناؤ۔ مطالعے کا عادی بنائیں، علم اور تحقیق کا عادی بنائیں۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، زمانے کو معیاری باتیں چاہیے، معیاری علماء چاہیے۔ یہ اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اللہ کی امانت سمجھیں اور پتھروں کو ہیرا بنانے کا ہنر سیکھیں۔ واقعی اگر استاذ باکمال ہے، دنیا میں ہیرے کو تراشا جاتا ہے، لیکن باکمال استاذ ہیرے کو نہیں تراشتا، وہ راستے کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے شیخ الحدیث تھے، مفتی اعظم تھے اور جمعیت علماء کے صدر تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب کو اپنے دور کا ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ عجیب کمالات سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام اکابر کو نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جب جمعیت علماء کے صدر تھے تو مراد آباد تشریف لے گئے۔ بچوں، میری بات سے زیادہ اہم کوئی چیز ادھر ہے دیکھ رہے ہو؟ اگر ہے تو میں رک جاتا ہوں، تم اپنا کام کر لو۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مراد آباد کا دورہ ہوا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ مراد آباد کے جو خواص تھے، دولت مند حضرات اور علماء، ان لوگوں نے یہ طے کیا، بگھیاں چلتی تھیں اس زمانے میں، کہ حضرت مفتی صاحب کو اسٹیشن سے قیام گاہ تک جس بگھی میں بیٹھا کے لائیں گے اس میں گھوڑا نہیں لگائیں گے، ہم لوگ خود کھینچ کر لائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب کو بگھی میں بیٹھایا، وہ بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے مشہور لوگ وہ لگے ہیں اور بگھی کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں اپنی سعادت سمجھ کر۔ اور ایک بہت مشہور تاجر تھے اور مراد آباد کے ایک بڑے مدرسے کے ذمہ دار تھے، بڑے دیندار آدمی تھے، علماء اور مشائخ کے بڑے قدردان تھے۔ ان کے گھر میں مفتی صاحب کا قیام ہوا۔ ان کے کمرے میں حضرت مفتی صاحب بیٹھے تھے۔ وہ حاجی صاحب جب تشریف لائے تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو حاجی صاحب نے حیرت سے کہا، حضرت آپ کو کون نہیں پہچانے گا، آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں، آپ ہندوستان کے مفتی اعظم ہیں، آپ جمعیت علماء کے صدر ہیں۔ کہا نہیں، میں اور کچھ پوچھ رہا ہوں، اور کچھ یاد آیا آپ کو؟ تو حاجی صاحب نے کہا، حضرت میں سمجھا نہیں، آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، حاجی صاحب یاد ہے اتنے سال پہلے اسی کمرے میں ایک غریب طالب علم آیا تھا،
جو آپ کی خوشامد کر رہا تھا کہ اپنے مدرسے میں داخلہ دے دیجئے، اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ مدرسے میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مطبخ میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اب وہ بیچارہ اپنے پیسوں سے اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا تھا، تو وہ آپ دیدہ ہو کر چلا گیا تھا۔ حاجی صاحب سناٹے میں آ گئے، فرمایا حاجی صاحب وہ طالب علم میں ہوں، ایک غریب طالب علم جو اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، جو مدرسوں میں جا کر خوشامد کر رہا تھا، اس کو وقت کا مفتی اعظم کس نے بنایا؟ شیخ الہند جیسے استاذ نے بنایا۔ یہ ہے اساتذہ کا کمال۔ آپ کا بدلہ صرف وہ تنخواہ نہیں ہے جو مدرسہ آپ کو دیتا ہے، یہ تو آپ کی ضرورت کا انتظام ہے۔ بدلہ تو جب اللہ کے ہاں ملے گا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حسرت کریں گے دنیا میں دولت کمانے والے، کمپنیاں لگانے والے، عالمی معیار کا کاروبار کرنے والے، کاش کہ ہم نے بھی یہ کاروبار کیا ہوتا۔ جب ایک ایک استاذ کے سامنے اس کے شاگردوں کو پیش کیا جائے گا، تمہارے اس شاگرد کی محنت سے فلاں بر اعظم میں ہدایت پھیلی، اور تمہارے اس شاگرد کی محنت سے فلاں علاقے میں ہدایت پھیلی، اور اتنے لوگ دیندار بنے، اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اتنے حافظ ہوئے، اتنے عالم ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے صرف بدلہ نہیں ملے گا، اس نے جتنی محبت سے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس قدر ڈوب کر ان طلبہ پر محنت کی ہوگی، اس محبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب اضعاف مضاعفہ بدلہ دینا شروع کرے۔ اضعاف مضاعفہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کا بدلہ کم از کم 10 گنا تو ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ پھر اللہ اخلاص دیکھتے ہیں، عمل کرنے والے کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی، اور اللہ کے رسول، اللہ کی محبت ہوگی تو لازماً اللہ کے رسول کی بھی محبت ہوگی، اللہ والوں کی بھی محبت ہوگی، کتنی محبت تھی، اس محبت کے اعتبار سے اب اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ڈبل کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے 10، پھر ڈبل ہوا تو 20، پھر ڈبل ہوا تو 40، پھر ڈبل ہوا تو 80، پھر ڈبل ہوا تو 160، جتنا ہوا اس کا ڈبل، جتنا ہوا، یہ ہے اضعاف مضاعف۔ کب تک ڈبل کرتے رہیں گے؟ دنیا میں کوئی اس طرح ڈبل کر کے دے تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اللہ کا خزانہ خالی ہوتا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ خزانے تمہارے خالی ہوتے ہیں، اللہ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں سال تک کسی کو مسلسل ڈبل کر کر کے دیتے رہے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنی صفت ذکر فرمائی، واللہ واسع۔ اللہ کے خزانوں میں بڑی وسعت ہے، تو اللہ کس کا کتنا ڈبل کیا جائے گا؟ فرمایا یہ ہمارے علم کے مطابق ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ کس کے دل میں ہماری کتنی محبت تھی، کس کے اخلاص کا کیا مقام تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری صفت ذکر فرمائی، علیم۔ جو بڑے درجات کے طلبہ ہیں ان کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوتی ہیں، ان صفات کا پچھلے ذکر شدہ مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تعلق آپ کو ہر جگہ، ہر مرتبہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا مل جائے، آپ کو خود غور کرنا پڑتا ہے۔
اور جب آپ غور کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھولیں گے، فتوحات ہوں گے آپ کے لیے، اور پھر بہت سی چیزیں آپ کو لکھی ہوئی بھی مل جائیں گی یا اشارہ مل جائے گا، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عربی کے ایک بہت بڑے ماہر گزرے ہیں اصمعی، جو اپنے وقت میں عربی زبان کی اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، عربی محاورے کے لیے، عربی استعمال کے لیے، کسی لفظ کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کے صحیح معنی کیا ہے۔ اصمعی اپنے زمانے میں سب سے بڑے ادیب اور سب سے بڑے زبان کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اصمعی ایک شاہی مجلس میں بیٹھے تھے، کوئی بدو بھی تھا، بدو عربی میں دیہات والوں کو کہتے ہیں، تو دیہاتوں میں رہنے والے بعض ایسے بھی ہوتے تھے، بیچارے اس زمانے میں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے لیکن دولت مند ہوتے تھے، قبیلوں کے سردار ہوتے تھے۔ تو شاہی مجلس میں ایک دیہاتی بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اصمعی نے کسی بات پر استدلال کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ اصمعی نے پڑھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، یوں پڑھا اصمعی۔ تو وہ جو دیہاتی بندہ تھا اس نے کہا کلام من ھذا یا اصمعی، اصمعی یہ کس کی بات ہے جو تم سنا رہے تھے؟ تو اصمعی نے کہا ھذا کلام اللہ، قال حاشا ان یکون کلام اللہ، ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو۔ اصمعی نے کہا یہ کلام اللہ کا ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو۔ کہ بھائی قرآن کی آیت سنائے، نہیں ہو سکتی قرآن کی آیت۔ اصمعی پریشان، باقی سب لوگ پریشان۔ مصحف لایا گیا، قرآن کا نسخہ لایا گیا اور اصمعی نے پڑھ کر کے سنایا۔ اب جب مصحف کھول کے پڑھا تو اب پڑھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ تو اس دیہاتی نے کہا یہ ہے اللہ کا کلام۔ پہلے کیا پڑھا تھا؟ واللہ غفور الرحیم، کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کا کلام۔ تو اصمعی نے پوچھا تم کو یہ سورت یاد ہے؟ نہیں۔ یہ آیت یاد ہے؟ نہیں۔ پھر تم نے اتنے وثوق سے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا؟ کہا اصمعی مضمون پر غور کرو، اللہ فرما رہے ہیں جزاء بما کسبا، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے۔ اتنے غصے میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد تم کہہ رہے ہو واللہ غفور الرحیم۔ یہاں رحمت کا اور مغفرت کا کیا تعلق ہے؟ یہاں تو اللہ کی صفات آنی چاہیے، اللہ کی قوت اور طاقت ظاہر ہو۔ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے اندر حکمت ہے۔ تو جب تم نے پڑھا واللہ عزیز حکیم تو یہ صفات بالکل مضمون کے مناسب ہیں۔ واللہ غفور الرحیم کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے؟ ہمیشہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوتی ہیں ان صفات کا پچھلے مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یا تو وہ صفات اس مضمون کی علت ہوتی ہیں یا دلیل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مالی صدقات کا تذکرہ کیا وہاں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک دانہ جس کو بویا گیا تو اس سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ ایک دانے سے 700 ہو گئے نا۔
7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو مضاعف کرتے ہیں، صرف ڈبل نہیں کرتے. مفاعلہ میں مبالغہ ہے، کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ چاہتے ہیں، تب تو مبالغہ ہوگا. جب تک اللہ چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ کہ اللہ آپ نے تو اپنا عام قانون بتلایا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ آپ ایک نیکی پر 10 گنا دیتے ہیں. یہاں تو آپ نے پہلے ہی 700 گنا دے دیا. اس کے بعد آپ نے کہا ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تو 1400 ہو گیا. اور پھر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہم ڈبل کر دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈبل کرتے رہتے ہیں. تو 2800 ہو گیا، 6400 ہو گیا، اور ہو گیا، اور ہو گیا، اور ہو گیا. کتنا کریں گے اللہ؟ ختم ہو جائے گا آپ کا خزانہ. اور کس کے لیے کتنا کرنا ہے یہ کیسے طے ہوگا؟ فرمایا واللہ واسع علیم. خزانے تو ختم ہوتے نہیں ہمارے، ہم قیامت تک کسی کے لیے کرتے رہے تب بھی نہیں. کس کے لیے کتنا کرنا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے. کس کے دل میں، اس لیے کہ دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ کسی آلے سے نہیں ناپی جا سکتی، اس کو تو اللہ ہی جانتے ہیں. دل میں جو اخلاص ہے اس کو تو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ علیم بذات الصدور ہے. تو جب اس طرح بڑھا بڑھا کر اجر و ثواب ملنا شروع ہوگا تو مخلص اساتذہ پر دنیا کے بڑے بڑے دولت مند، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے عبادت گزار، شب زندہ دار رشک کریں گے کہ ہمیں تو صرف اتنا ہی مل رہا ہے جتنا ہم نے کیا. ان کو تو لاکھوں کے عمل کا اجر مل رہا ہے. ایک شخص نے اپنی زندگی میں 100 بچوں کو پڑھایا نہایت اخلاص کے ساتھ، ان 100 نے اپنی اپنی زندگیوں میں 100 کو پڑھایا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں ہزاروں کو پڑھایا، اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کو ہدایت ملی. تو اس استاذ کو تو ان لاکھوں لاکھ کا اجر بھی ملے گا نا، ان کا اجر کم کیے بغیر. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی خیر کا راستہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان سب کے برابر بھی اجر ملتا ہے. تو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. دنیا میں بھی سب سے اچھے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ وہی قابل رشک ہوں گے جتنا ان کو اجر ملے گا. بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک مخلص استاذ کا اجر کسی شہید کے اجر سے بھی بڑھ جائے. ہو سکتا ہے ایک مخلص استاذ کا اجر کسی بڑے سے بڑے ایسے ولی کامل کے اجر سے بھی بڑھ جائے جس نے اپنی پوری زندگی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادت کی ہو اور اللہ کو یاد کیا ہو. اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جتنا کیا اس کا پورا پورا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما دیں گے. لیکن استاذ کو صرف اپنے کیے کا اجر تھوڑی ملے گا، اس نے جن افراد پر محنت کیا اور ان کے ذریعے ساری دنیا میں جتنا کام ہوا، جتنی محنتیں ہوئی، ان سب کا بھی تو ملے گا. بہت دور نہ جائیں، بالکل قریب میں دیکھ لیں. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اجر کا؟ دنیا کا کوئی کونا ہے جہاں ان کا فیض نہ پہنچا ہو؟ پوری دنیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کوئی چپا ایسا نہیں ہے، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں تک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نہ پہنچا ہو. اور آج پوری دنیا میں بلا مبالغہ پوری دنیا میں دین کا اور خیر کا جو بھی کام ہو رہا ہے، پوری زمین پر جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے اس کا اجر حضرت شیخ الہند کو بھی مل رہا ہے. اس لیے کہ حق کی ترجمان صرف وہی جماعت ہے جس کو حضرت شیخ الہند نے تیار کیا، اور اجر حق پر ملتا ہے، باطل پر نہیں ملتا. اس لیے اساتذہ کرام سے بھی درخواست ہے کہ خوب محنت کریں اور اللہ کے لیے کریں. زمانہ بہت بدل گیا ہے،
نئے نئے چیلنجز ہیں، طلبہ کا ذہن بنائیں، ان کو مطالعے پر آمادہ کریں، ان کو محنت کرنے کا عادی بنائیں، ان سے کہیں کہ تم تلاش کرو، اور اردو شروحات کی بیماری سے بچائیں، خود بھی بچیں، طلبہ کو بھی بچائیں۔ ہمارے نصاب میں جو مشکل کتابیں داخل کی گئی ہیں، میں کہیں آپ لوگوں کا وقت زیادہ تو نہیں لے رہا، ہمارے نصاب میں جو مشکل کتابیں داخل کی گئی ہیں وہ اس لیے نہیں داخل کی گئی تھیں کہ ہمارے اکابر کے پاس آسان کتابیں نہیں تھیں۔ سمجھیے، ہمارے نصاب میں مشکل کتابیں اس لیے داخل کی گئی تھیں تاکہ ہمارے طلبہ مشکل مضامین حل کرنے کی عادت ڈالیں اپنی۔ اب اگر آپ نے شرح کے ذریعے پکا پکایا مضمون لے لیا تو اس کتاب کو نصاب سے نکال دینا چاہیے، جس کو شرح کی مدد سے، اردو شرح کی مدد سے پڑھا جاتا ہو یا پڑھایا جاتا ہو، اس سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر پہلے سے کچھ علم تھا تو اللہ کے فضل سے وہ سب ختم ہو جاتا۔ یہ عاجز اپنی طالب علمی کے زمانے میں، اور پھر تھوڑی سی مدت جو تدریس کی گزری اس زمانے میں، سب سے بڑا دشمن اردو شروحات کا تھا، اور علم کا سب سے بڑا قاتل شارحین کو سمجھتا تھا۔ اگر یہ غلط فہمی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ طلبہ کی عادت ڈالیں کہ وہ عبارت کو حل کرنا سیکھیں۔ خالص طلبہ سے گفتگو ہوتی تو شاید میں بلیک بورڈ لے کر کے، لیکن اس سفر میں نہیں، اب موقع نہیں ہے۔ اب آپ کہیں اس کے بعد ہم انتظام کرتے ہیں تو میں بھی تھک گیا ہوں، تو میں بلیک بورڈ لے کر کے ان کو بتلاتا کہ ان کو عبارت سمجھنے میں دشواری کیوں ہوتی ہے۔ پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی زبان کمزور ہوتی ہے، تو آپ کو اپنی زبان کی کمزوری دور کرنی ہے۔ ایک طالب علم نے بہت اچھی عربی میں تقریر کی، یہ ہمارے مدارس کا معیار نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ عوام کو دھوکہ دو، یہ معیار بناؤ۔ ایک رٹی ہوئی تقریر کر لی کوئی کمال نہیں ہے، ایسے بنو کہ زبان کو سمجھ سکو۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، حفظ کا مدرسہ تھا، بعض طلبہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، بعض طلبہ عربی میں تقریر کر رہے ہیں۔ میں نے ذمہ دار کو بلایا، آپ کے یہاں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں۔ انگریزی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں۔ یہ تقریر نے کرا کہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس جھوٹ پر اللہ کی لعنت نہیں ہوتی۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ قرآن کا مظاہرہ کرو اور بتلاؤ کہ قرآن کتنا اچھا پڑھایا جاتا ہے۔ تمہارے یہاں انگریزی پڑھائی نہیں جاتی، تمہارے یہاں عربی پڑھائی نہیں جاتی، تو تم کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہوتی۔ زبان پختہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس پر محنت ہونی۔ ابھی تو بہت کتابیں آ گئی ماشاءاللہ، بہت آسان آسان کتابیں آ گئی، تھوڑی سی محنت کر لی جائے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے اساتذہ کرام سے، ہمارا ایک طالب علم فارغ ہونے کے بعد مرکز المعارف میں داخل ہوتا ہے، یا وہ دارالعلوم کے شعبہ انگریزی میں داخل ہوتا ہے، اور 2 سال میں روانی سے انگریزی بولنے لگتا ہے، لکھنے لگتا ہے، پڑھنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو 2 سال میں وہ روانی سے انگریزی بولنے لگتا ہے، 7 سال میں وہ عربی نہیں بول پاتا، تو کمزوری کس کی ہے؟ اس کی یا نظام کی؟ اگر اس کے اندر کمزوری ہے، اس میں اگر زبان سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو جس زبان میں اس نے ساری کتابیں پڑھی، جس زبان میں وہ نماز پڑھتا ہے، جس زبان میں وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ نہیں سیکھ سکا، اور ایک اجنبی زبان کو وہ سیکھ گیا، یہ اس کی دلیل ہے کہ کمزوری اس میں نہیں ہے، کمزوری ہمارے نظام میں ہے، اس نظام کو درست کرنا پڑے گا۔ مقدس نہیں ہے ہمارا نظام، جو بھی کمزوری ہے اسے دور کرنا پڑے گا۔ مقدس صرف کتاب و سنت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو بدلا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا نصاب بدل دیں، کتابیں بدل دیں، لیکن جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں۔
طلبہ طے کریں انشاءاللہ ہمیں عربی ایسی سیکھنی ہے کہ اگر آج ہمارے درمیان حضرت ابو ہریرہ آ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر آ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس آ جائیں تو ہم بے تکلف ان سے کہہ سکیں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا ہمیں بھی سنا دیجئے، اور وہ ہمیں سنائیں اور ہم ان کی بات سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ میں یہ عربی سیکھنے کی سفارش اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ جا کر کے ریال کمائیں، وہ تو تمہیں ویسے بھی کمانا ہے، تم جا کر کے دبئی میں درہم کماؤ، اس کے لیے زبان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور قرآن کی زبان اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ اس کو ریال اور درہم میں بیچا جائے۔ قرآن کی زبان اس لیے سیکھو کہ قرآن آئے۔ تو زبان کی کمزوری دور کریں طلبہ، یہ اساتذہ کا کام ہے کہ ان کی کمزوری دور کرائیں۔ عام طور سے زبان کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی عبارت تھوڑی سی لمبی آ گئی تو نہیں سمجھ پاتے، ان کو ترجمہ کرنے میں دشواری ہوتی، ان کو اعراب میں دشواری ہوتی۔ تو عبارتوں کا آپریشن کرنا سیکھو۔ کیسے ہوتا ہے عبارت کا آپریشن؟ یہ جو تم لوگ ترکیب پڑھتے ہو نا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ انشائیہ ہوا، سب کرتے چلے گئے اور کچھ نہیں سمجھے۔ یہ ترکیب کا ستیاناز ہے۔ ترکیب اصل میں اس لیے پڑھائی جاتی تھی تاکہ طالب علم عامل اور معمول کو پہچانے، اس لیے اتنی موٹی موٹی ترکیبیں شروع میں نہیں کرانا چاہیے۔ کون سا جملہ بنا وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ سمجھیں گے، پہلے عامل اور معمول کی پہچان کرائی جائے ہر عبارت میں۔ کچھ دنوں کا کام ہے، اگر اساتذہ ہمت کر لیں اور طلبہ کو کرانا شروع کر دیں، کچھ دن ان سے کہیں توڑ ڈالو اس عبارت کو، آپریشن کرو اس کو لکھو بورڈ پر یا لکھو اپنی کاپی پہ، لکھ لیا عبارت، اب اس کے اجزاء الگ الگ کرو، اس میں تلاش کرو یہ لفظ ہے، یہ عامل ہے یا معمول ہے، یہ طے کرو۔ اگر یہ عامل ہے تو اس عامل کا معمول کیسا ہوتا ہے وہ ڈھونڈو، پوری عبارت میں کہاں ہے، کہیں تو ہوگا، اس پر نشان لگاؤ۔ اور اگر یہ معمول ہے تو یہ کس عامل کا معمول ہے، اس کا عامل تلاش کرو۔ اتنا ہی تو ہوتا ہے، ہر لفظ یا تو عامل ہوگا یا معمول ہوگا، اور عامل کتنے ہیں معلوم ہے، معمول کتنے ہیں وہ معلوم ہے۔ معمول کتنے ہوتے ہیں کوئی بتائے گا؟ ارے تم نے جو مرفوعات، منصوبات، مجرورات پڑھے یہی تو معمول ہیں۔ اس کے جو عامل ہیں وہ گنے چنے ہیں، صرف 100 ہیں۔ یہ جو شرح 100 عامل ہے، اللہ بھلا کرے، اللہ ہم لوگوں کو سمجھ دے، یہ کتاب بچوں سے ترکیب کرانے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب سمجھا کر بچوں کو زبانی یاد کرانے کے لیے ہے۔ ہر بچے کو 100 عامل ازبر یاد ہونے چاہیے۔ اب بتاؤ کون کون یاد کرے گا؟ پھر سے محنت کر کے، جو عربی کے طلبہ ہے وہ ہمت کریں، اساتذہ کلام، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ نئی نئی باتیں کر رہا ہے، کچھ اکابر کے راستے سے ہٹ کر بات کر رہا ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ہاں اکابر میں شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت نے مجھ کو یہ کتاب زبانی یاد کرائی تھی، شرح 100 عامل مجھے حضرت نے پڑھائی ہے اور زبانی یاد کرائی تھی۔ ہدایت النو مجھ کو حضرت نے پڑھائی ہے، کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، الگ سے پڑھاتے تھے، کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، مجھ سے کہتے تھے پڑھو، میں عبارت پڑھتا تھا، سمجھ گئے ترجمہ کرو، ترجمہ سمجھ گئے ہاں جاؤ، سارا کام طالب علموں کو کرنا ہو۔
اور یہ دونوں کتابیں حضرت نے زبانی یاد کرائی تھیں اور عامل اور معمول کی ایسی پہچان کرائی تھی کہ اللہ کا فضل ہے، حضرت سے ان دونوں کتابوں کے پڑھنے کے بعد آپ کا یہ مہمان فارغ ہو گیا دارالعلوم دیوبند سے، کبھی کسی استاذ نے اعراب پر نہیں ٹوکا، کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ دونوں اساتذہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ وہ بے خیالی میں انہوں نے ٹوک دیا، اور جب اس عاجز نے فوراً کہا حضرت یہ اس کا عامل ہے، یہ معمول ہے، اس لیے میں نے یہ پڑھا ہے، اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو آپ بتلا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمیں خیال نہیں تھا، تم صحیح پڑھ رہا ہوں۔ ہر طالب علم یہ کام کر سکتا، اور ہر استاذ اس طرح محنت کرا سکتا ہے، اس طرح مدرسہ بنتا ہے، اس طرح مدرسے کا معیار بلند ہوتا ہے۔ بلڈنگ سے تھوڑی مدرسہ ہوتا ہے، کھانے پینے سے تھوڑی مدرسہ ہوتا ہے، مدرسہ تو پڑھنے کی جگہ ہے نا۔ اللہ کھانا پینا بھی بہت اچھا کھلائے، اللہ ضرورت کی بلڈنگیں بھی بنوائے، اللہ ضرورت کے کپڑے بھی دلائے، بچوں کی ساری ضرورتوں کا انتظام کرے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی ہے، وسعت دے دی ہے، سب کچھ کیا جائے، لیکن اصل تو تعلیم اور تربیت ہے۔ مدرسہ تعلیم گاہ اور تربیت گاہ کا نام ہے، اس لیے تعلیم پختہ ہونی چاہیے۔ میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں طلبہ سے چند باتیں کروں گا، پھر باقی حضرات سے کروں گا، لیکن میں نے ساری باتیں تو طلبہ ہی سے کر لی، تو اب باقی حضرات سے بھی ایک بات کہہ کر کے میں آج کی اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس پر پھر کبھی انشاءاللہ۔ اب یہ سمجھئے مدرسہ کسے کہتے ہیں، اور ہر ایمان والے کا مدرسے سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ماشاءاللہ اساتذہ کو اتنا اجر ملے گا اس لیے کہ وہ طلبہ کو تیار کرتے ہیں، طلبہ کو اتنا اجر ملے گا اس لیے کہ آگے وہ دین کی خدمت کریں گے اور وہ دوسرے طلبہ کو تیار کریں گے۔ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم چندہ دیتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ یہ سمجھ لیں مدرسہ کہتے کسے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کو کیا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی بے پناہ برائی بیان کی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ حضور مفاہیم تبدیل کیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی مذمت کی اور صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ظلم کی برائی ڈالی، اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ بھئی جو اپنا ہے اس کا ساتھ دو، یہ مت دیکھو ظالم ہے یا مظلوم ہے، اپنا ہے نا، اپنے گاؤں کا ہے، اپنی برادری کا ہے، اپنے خاندان کا ہے، اپنا دوست ہے، یہی مزاج بن گیا نا اس زمانے میں، جو اپنا ہے اس کا ساتھ دو۔ اور اس کے لیے عربوں میں ایک محاورہ مشہور تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد اپنے بھائی کی کرو، یہ نہ دیکھو وہ ظالم ہے کہ مظلوم، مدد تو اپنے بھائی کی کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی اصلاح نہیں کی کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کی بھی اصلاح کی، عربی محاورات کی بھی اصلاح کی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ بات بیٹھا دی کہ نہیں، مظلوم کی مدد کرنی، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو تم کوشش کرو کہ جھگڑا ختم ہو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر وہ جھگڑا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایک جماعت ظلم کر رہی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارا سگا بھائی ہو، چاہے تمہارا باپ ہو، چاہے چچا ہو، چاہے خاندان والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور جب وہ ظلم کرنے سے رک جائے تو پھر صلح کرا دو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو اب ناانصافی نہ کرو۔ اچھا پہلے ہم منع کر رہے تھے تو نہیں مانے تھے، اب محتمم صاحب نے آ کے کہہ دیا تو مان گئے؟ نہیں بھائی، مان گئے، بس مان گئے، پھر انصاف کے ساتھ معاملہ۔ یہ ذہن بنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اور یہ ذہن بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور جب یہ ذہن بن گیا تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پرانا محاورہ ذکر فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا بھائی دیکھو مدد کرنے کا اصول سیکھ لو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ ایک دم سے چونک گئے، انہوں نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ انہیں معلوم تھا حضور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظالم کا ساتھ دو، حضور ظالم کا کیسے مدد کریں؟ حضور نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کے طاقت کے ذریعے سے ظلم سے روکو تاکہ وہ جہنم میں نہ جانے پائے۔ دیکھا محاورہ بدلا نا؟ اتنے اچھے ادیب بنو اپنی زبان کے کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ، تمہارے قلم سے نکلا ہوا جملہ دلیل بن جائے، تم زبان کی بھی اصلاح کر دو۔ تجدد پسندوں نے، ترقی پسندوں نے جس طرح زبان کو بگاڑا ہے، اس کے محاورات کو بگاڑا ہے، تم اتنے اچھے اسلامی ادیب بنو کہ تم زبان کو درست کر دو۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مذمت کی، جیسے غیبت کی، جیسے دوسری برائیوں کی مذمت کی، اور یہ بتلایا کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ جب صحابہ کرام کے دل میں حسد کی مذمت بیٹھ گئی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دو جگہ ایسی ہیں جہاں حسد ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بتلایا کہ دنیا کے معاملات میں حسد اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ایسا مقابلہ کہ دیکھ کر لگے کہ حسد کر رہے یہ اچھی چیز ہے۔ کیسے چوکے ہوں گے صحابہ؟ حضور فرما رہے لا حسد الا فی اثنتین، دو جگہ حسد کی گنجائش۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر رشک ہونا چاہیے، ہم بھی بن جائیں۔ پھر وہ دو صفات کیا ذکر فرمائی حضور نے؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے دولت دی، مال دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جب تک ختم نہ ہو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، کہاں کوئی غریب ہے، کہاں کوئی مسکین ہے، کہاں کوئی ضرورت مند ہے، کہاں کوئی بیوہ ہے، اس کی مدد کروں، اس کی مدد کروں، اس کی مدد کروں، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو رشکی کی نظر سے دیکھا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اس سے بہتر بننے کی کوشش کی جائے، یہاں کرو حسد۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يُعَلِّمُهَا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لفظ بدل گیا ہو تو مفہوم یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا، پہلا آدمی وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا ہے دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اور دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ نے علم دیا، وہ اس علم سے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لوگوں کو مسائل بتلاتا ہے، فتوے دیتا ہے، جھگڑے ختم کراتا ہے، اور اس علم کی تعلیم دیتا ہے طلبہ کو۔ یہ دونوں صفات جہاں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، دولت مند اپنا مال لگاتے ہیں، یہ دونوں صفات جس جگہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اس لیے خوب یاد رکھیے یہ اساتذہ جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ظاہری ذریعہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، تعاون کرنے والوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اسی لیے تو یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے ہر عمل کے ہر اجر میں وہ تمام لوگ برابر کے شریک رہیں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی نام و نمود کے جذبے سے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ان طلباء اور ان اساتذہ پر اپنا کمایا ہوا حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرتے۔ ان دونوں سے مل کر مدرسہ بنتا ہے۔ خالی اساتذہ ہوں بیچارے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو وہ پڑھائیں گے کہاں، وہ کمانے جائیں گے، اور خالی دولت مند ہوں تو ان کے پیسے سے علم کیسے پھیلے گا، دین کیسے عام ہوگا۔ جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو کسی کی دولت، کسی کی محنت، اللہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ یہ ہے مدرسے کی حقیقت۔ اس لیے بھائی محروم کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی بیکری والے سے میری یا آپ کی خوب دوستی ہو جائے تو اس دوستی سے پیٹ بھرے گا؟ خود کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا نا۔ اگر کسی کپڑے والے سے دوستی ہو جائے تو صرف دوستی سے بدن ڈھکے گا؟
تو صرف علماء کی عقیدت اور صرف مدرسوں سے تعلق اور خود دین پر عمل نہ کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ دین ہماری اپنی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، سنتیں ہماری اپنی زندگی میں بھی ہونی چاہیے، ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم کی تابع بننا چاہیے۔ اس لیے پورا مجمع یہ نیت کرے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، ہم اپنی پوری زندگی سنت اور شریعت کے تابع بنائیں گے، اور پھر جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرے گا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال لگائے گا، جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کی محنت کرے گا۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے تمام مدارس کو بے انتہا قبول فرمائے، ان کے فیض کو عام و تام فرمائے، اور اس زمانے کے جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی سنجیدگی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتنی لمبی گفتگو کی نیت تو نہیں تھی، لیکن یہ آپ حضرات کا حسن اخلاص ہے، حسن طلب ہے کہ گویا آپ نے زبردستی اتنی لمبی گفتگو کرا لی، اور شاید یہ طلبہ کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنے تعلق سے کچھ زیادہ ہی باتیں کرا لی۔ اللہ ساری باتوں کو مفید بنائے۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللہم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل ومن دعوت لا يستجاب لها۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ اس مدرسے کو اور ہمارے تمام مدارس کو بے انتہا قبول فرمائیے، ہر قسم کی دشواریوں سے بچا دیجیے۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ساری ضروریات کی تکمیل فرمائیے۔ اللہ اس کے تعلیمی معیار کو پہلے سے بہت بہتر کر دیجیے، بہت بلند کر دیجیے۔ طلبہ اور اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا سچا اور مخلص ترجمان بنا دیجیے۔ اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح نصیب فرمائیے، کامل اخلاص نصیب فرمائیے، ہماری کامل تربیت فرما دیجیے۔ اللہ ہماری کامل تربیت فرما دیجیے، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، جتنے مخلصین ہیں، سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، ان کی کمائیوں میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے، اور اللہ ان کو بھی مدرسے کا جو حقیقی فائدہ ہے اس میں حصہ لینے اور اس کا حصہ اپنے گھروں تک لے جانے اور اپنے بچوں کو اس سے مستفید کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم، اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔